ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج ہے سجدہ سہو کا بیان، یعنی نماز میں اگر کوئی بھول گئی ہے چیز تو اس پر سجدہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نماز میں بھول جانے پر سجدے کی اجازت دی۔ تو جو غلطی ہوئی ہے، جو نماز میں نقص آیا ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اس سجدے سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ۔ جب تم میں سے کوئی بھول جائے، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی بھول جائے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، تو وہ 2 سجدے کر لے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو وہ 2 سجدے کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے فی کل سہو سجدتان بعدما یسلم، بعدما یسلم، ہر بھول پر فی کل سہو سجدتان، 2 سجدے ہیں۔ یعنی جب بندہ بھول جاتا ہے نماز میں تو فرمایا اس بھول کی وجہ سے آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد۔ اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہے رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے، 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے 4 رکعتیں، مغرب کی نماز ہے 3 رکعتیں، 2 پڑھ کر سلام پھیر دی۔ تو اس صورت میں باقی 2 رکعتیں یا 1 رکعت جو رہ گئی ہے وہ پڑھنی ہے، پھر تشہد بیٹھنا ہے، مکمل تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینی ہے دونوں طرف، دائیں اور بائیں، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر سلام پھیرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی۔ ظہر کی نماز آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی، پھر ایک لکڑی تھی مسجد کے باہر، اس کے ساتھ جا کر آپ کھڑے ہو گئے۔ تو جن کو جلدی تھی وہ چلے گئے، باقی جو تھے وہ بیٹھ کے آپس میں بات کرنے لگے کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کی جرت نہیں تھی آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ جا کر بات کر لے کہ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ ان کو ذوالیدین کہتے تھے، لمبے ہاتھوں والا، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو آپ پیار کے ساتھ ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی اللہ کے نبی کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز ہی کم ہوئی ہے، یعنی میں نے نماز پوری پڑھائی ہے۔ تو سیدنا ذوالیدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر ضرور آپ بھول گئے ہیں، پھر ضرور آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں آ کر پوچھا صحابہ سے، تحقیق کی کہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ صحابہ نے عرض کی جی اللہ کے نبی آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ آپ نے پھر 2 رکعتیں جو بقایا نماز رہ گئی تھیں، 2 تو پڑھ چکے تھے، 2 رہ گئی تھیں، وہ 2 رکعتیں نماز پڑھائی، جماعت کروائی، نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا جس طرح ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے کیے بھول جانے کے، غلطی کے، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول گئے ہیں نماز میں، تو سجدہ کرنے سے پہلے آپس میں کوئی بات کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، یعنی وہ سجدے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ جیسا کہ آپ چلے گئے، صحابہ آپس میں باتیں کرتے رہے، پوچھا ایک دوسرے سے، یعنی پہلے آپس میں تحقیق کی کہ جو مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ واقعی ٹھیک ہے یا مجھے بھی غلطی لگ رہی ہے، پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ تو معلوم ہوا سجدہ سہو کے درمیان، نماز اور سجدہ سہو کے درمیان اگر بات ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے تو
تو ایک صحابی نے جا کر عرض کی اللہ کے نبی ایسے کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے لفظ میں بڑے غصے سے مسجد میں واپس آئے اور آ کر اس کی تحقیق کی کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی اللہ کے نبی صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے نماز پڑھائی تو سجدے کر لیے۔ یہ ہے نماز میں رکعت کی کمی بیشی پر سجدہ، اگر رکعت رہ گئی ہے تو سجدہ کر لیں۔ ایک ہے تشہد رہ گیا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا تھا لیکن وہ نہیں بیٹھ سکے، بھول گئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تشہد بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھے، کھڑے ہو رہے ہیں، اگر تو آپ بیٹھنے کے قریب ہیں تو واپس بیٹھ جائیں، تشہد پڑھ لیں۔ اگر آپ بیٹھنے کے قریب نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، یعنی بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان سے آپ آگے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، تشہد میں واپس نہ آئیں۔ اس صورت میں یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں۔ اس صورت میں یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ نماز پڑھا رہے تھے، تشہد نہیں، دوسری تشہد آپ بھول گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کہا لیکن آپ اس وقت تک کھڑے ہو چکے تھے، تو آپ واپس نہیں آئے، کھڑے ہی رہے، قیام کی حالت میں ہی رہے، پھر ہم بھی کھڑے ہو گئے، تو ہم بیٹھ گئے، جب نماز مکمل ہو گئی، تشہد آخری تشہد بیٹھ گئے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کی، اللہ اکبر کہا، سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا، کھڑے ہو گئے، ان سجدے سے اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہا کہ دعا پڑھ کے سجدے میں چلے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 سجدے کیے سہو کے سجدے، یہ اتنے ہی لمبے تھے جتنے عام معمول میں آپ سجدہ کرتے تھے، یہاں اس سے تھوڑا سا زیادہ لمبے تھے۔ دونوں سجدوں کے متعلق یہ الفاظ ہیں، پہلے آپ نے سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا جتنا آپ عام سجدہ کرتے تھے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کیا، پھر آپ اٹھ گئے، اللہ اکبر کہا کہ اٹھ گئے، بیٹھے، دعا پڑھی، پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا جتنا آپ نے عام معمول میں آپ کیا کرتے تھے، یہاں اس سے تھوڑا سا زیادہ لمبا کیا، یہ آپ نے سجدہ سہو کیا ہے۔ اگر قرات میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، امام قرات کر رہا ہے، قرات میں غلطی ہو گئی ہے تو اس پر کوئی سجدہ نہیں ہے، قرات کی غلطی پر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام غلطی کر رہا تھا لیکن غلطی کرتے کرتے اس نے اپنی غلطی کو درست کر لیا، وہ بھول جو تھی مقتدیوں نے سبحان اللہ کہہ کے اسے یاد دلا دیا یا اسے خود یاد آ گیا، تو اس پر بھی کوئی سجدہ نہیں ہے۔ غلطی کر رہا تھا لیکن اس نے اپنی غلطی کو، مثال کے طور پہ تشہد بیٹھنا تھا لیکن امام کھڑا جو ہے نا ہو رہا ہے، تو مقتدیوں نے سبحان اللہ کہہ کے اسے یاد دلا دیا کہ تشہد بیٹھنا، وہ واپس بیٹھ جاتا ہے، یا مقتدیوں نے یاد نہیں دلایا، امام کو کھڑے ہونے سے پہلے خود ہی، یعنی آگے سے آگے جانے سے پہلے خود ہی یاد آ گیا کہ میں نے تشہد بیٹھنا تھا، وہ واپس آ جاتا ہے، تو اس پر کوئی سجدہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی نماز کو مکمل کرے گا، سجدہ سہو اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا بیان، یہ ہے سجدہ سہو کا بیان۔ ہاں یاد رکھیں کہ غلطی ہو گئی ہے۔ ایک اور صورت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، بھول جاتا ہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، شک پڑ جاتا ہے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ یقین پر جو ہے نا، جس بات کا یقین ہے اسے بنیاد بنا لے۔ مثال کے طور پہ شک ہو جاتا ہے میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اب شک تو ہے چوتھی میں، 3 کا تو یقین ہے، شک ہے چوتھی کا، بندہ نے چوتھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اس شک کو دور کر کے وہ 3 پر یقین کر لے، وہ 3 کو بنیاد بنا کر باقی نماز مکمل کر لے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر اس نے 5 رکعتیں نماز پڑھ لی ہے تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، اس کی نماز کو، یعنی جفت نماز سے اس نے اضافی پڑھ لی، طاق ہو گئی، اب وہ اس کی جو ہے نا وہ جفت کر دیں گے۔ تو اگر کمی ہے، نماز میں کمی رہ گئی ہے، تو کمی جو ہے وہ ان 2 سجدوں سے پوری ہو جائے گی، اور شیطان جو ہے، شیطان ان 2 سجدوں کی وجہ سے
شیطان بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کی نماز خراب ہو، نماز جو ہے وہ مختلف قسم کے خیالات ڈال کر، وسواس جو ہے وہ ڈال کر، دھیان ادھر ادھر کروا کے نماز انسان کی خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب بھول پر 2 سجدے کر لیں گے تو ان 2 سجدوں کی وجہ سے اللہ رب العزت شیطان کو بھی رسوا کر دیں گے۔ یہ ہے سجدے کا بیان، سجدہ صاحب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی رہ جائے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔